حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ جنت میں روشنی ہوگی؟ جنت میں روشنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہوگی، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب عثمان غنی جنت میں داخل ہوگا تو جنت روشنی سے جگمگا اٹھے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عثمان کو دیکھ لے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فتح مکہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ 1500 صحابہ کرام حدیبیہ کے مقام پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر اور ایمبیسڈر بھیجا مکہ کے سرداروں کے پاس، کیونکہ غلبہ جو ہے وہ بنو امیہ کے سرداروں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت اعلیٰ اور عرفہ حکمت عملی کے ساتھ اپنے معاملات طے فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ مکے میں بنو امیہ کے لوگوں کا اور سرداروں کا غلبہ تھا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سفیر کے طور پر سرداران قریش کے پاس بھیجا کہ ہمارا مقصد اس دفعہ آنے کا حج ہے، ہم صرف کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اپنے فرائض منصبی جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ہیں ہم ان کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں، ہم کسی قسم کی کوئی لڑائی اور جنگ و جدل کے لیے نہیں آ رہے۔ یہ پیغام دیجئے جا کر کفار کو، مشرکین مکہ کو، سرداران قریش کو یہ پیغام ہماری طرف سے دیجئے کہ ہم جو ہے وہ کسی جنگ کے لیے نہیں آ رہے بلکہ حج کے لیے آ رہے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اجازت دی جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، کفار سے بات چیت کی، گفتگو کی، مذاکرات کیے، لیکن مشرکین مکہ نے، کفار نے اجازت نہ دی کہ ہم مسلمانوں کو اس دفعہ اجازت نہیں دیتے، وہ نہیں آ سکتے، کعبۃ اللہ میں نہیں آ سکتے۔ اب ان مذاکرات میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیر کر دی۔ جب بہت زیادہ دیر ہوئی تو لوگوں کے اندر ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوئی، پھر ایک افواہ چھوڑ دی گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین مکہ نے معاذ اللہ شہید کر دیا ہے، کفار نے آپ کو شہید کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی تأمل کیے بغیر تمام صحابہ کرام کو، جن کی تعداد 1500 سے تجاوز کرتی تھی، تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان سے بیعت لی، اور وہ بیعت یہ تھی کہ اگر عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم آپ کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس مدینے نہیں جائیں گے۔ اس پر بیعت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی کتنا عظیم تفرد ہے، امتیاز ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان غنی کی شہادت پر صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں کہ میرے اس ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم قصاص عثمان کے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ 1500 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ موجود نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عثمان غنی موجود نہیں ہے،
اس لیے یہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا کہ عثمان کی طرف سے میں بیعت جو ہے وہ کر رہا۔ اس کو قرآن مجید نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ یہ بھی تفرد دیکھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قصاص عثمان آپ کی شہادت کے بدلے کے لیے جو بیعت لی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے نبی دو عالم، جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، وہ آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب ہاتھوں پر تھا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کا تمغہ عنایت فرمایا، ان بیعت کرنے والوں کو یوں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ہے ان مومنین سے جو درخت کے نیچے آپ سے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اور یہ قصاص عثمان تھا۔ اب ذرا ادھر محبت رسول عثمان کے ساتھ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان کے ساتھ کتنی محبت فرما رہے ہیں، عثمان کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات رسول اللہ کے لیے کتنی قیمتی ہے کہ آپ بیعت لے رہے ہیں۔ ادھر جب مذاکرات مکے میں ناکام ہوتے ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جب تشریف لانا چاہتے ہیں تو سرداران قریش نے کہا ہم مسلمانوں کو تو اجازت نہیں دیتے، وہ مکے میں آ کر طواف نہیں کر سکتے، عثمان تم آئے ہوئے ہو، اگر تم چاہو تو حرم کعبہ میں جا کر بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہو، عمرہ کر سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میں کوئی ایسی عبادت یا میں کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس میں میرے رسول شریک نہیں ہیں، میں رسول اللہ کا سفیر ہوں۔ جب تک رسول اللہ کعبۃ اللہ کا طواف نہیں فرمائیں گے، عثمان کو اجازت کے باوجود جو ہے عثمان طواف نہیں کرے گا۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ اتباع کا تعلق ہے، اور یہ حبی تعلق ہے۔ یہ محض نہیں ہے کہ قانون کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ایک تو قانون اللہ کا قانون ہے اور دوسرا محبت مصطفیٰ دل میں موجود ہے، عشق رسول دل میں موجود ہے۔ اور اس عشق کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے فرمایا کہ مجھے اجازت تو تم دے رہے ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت نہیں ہے، میں اس وقت تک کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میں سرکار کے ساتھ آ کر حرم کعبہ میں داخل نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، وہ جانتا ہے کہ ان عظیم لوگوں کے دلوں میں کیا کچھ تھا، آپ کی اتباع میں، آپ کے عشق میں، آپ کی محبت میں۔ یہ عشق تھا، یہ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ عشق تھا۔ سرکار نے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا مکۃ المکرمہ میں، یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے عثمان اگر تمہیں وہ طواف کی اجازت دیں تو آپ نے طواف نہیں کرنا، یہ نہیں فرمایا تھا۔ سرکار کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن عشق کہتا تھا، محبت رسول کہتی تھی۔ وہ عبادت کیا ہے جس میں رسول اللہ کا عشق نہ ہو، رسول اللہ کی محبت نہ ہو؟ اس لیے فرمایا کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آپ رسول اللہ کو اجازت نہیں دیتے، اس وقت تک میں طواف نہیں کروں گا۔ عبادت کو، یعنی عظیم عبادت کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا محبت رسول کی وجہ سے، عشق رسول کی وجہ سے۔
رسول اللہ کے ساتھ حبی تعلق کی وجہ سے۔ اس لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑے مقام عطا کیے ہیں، بڑے مقام عطا کیے ہیں۔ یہ جدھر جاتے ہیں یہ نور بکھیرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اس زمین کے طول و عرض پر دین کی روشنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھیلائی۔ ان کی وجہ سے اللہ نے نور ایمان کو پوری زمین پر جو ہے وہ پھیلایا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے، اور ان لوگوں کی وجہ سے ہی جنت ان لوگوں پر فخر کرے گا کہ یہ میرے اندر آئے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ جنت میں روشنی ہوگی؟ جنت میں روشنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ہوگی، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب عثمان غنی جنت میں داخل ہوگا تو جنت روشنی سے جگمگا اٹھے گا، جنت روشنی سے جگمگا اٹھے گا کہ عثمان غنی جو ہے وہ قدم رکھ رہا ہے، جنت میں قدم رکھ رہا ہے۔ یہ عشق و محبت والے لوگ تھے، ان کے سامنے صرف اور صرف یہی بات تھی کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ وفا کرنی ہے، رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنی ہے، رسول اللہ کے ساتھ عشق کرنا ہے، اور رسول اللہ کو ہی سب کچھ ماننا ہے۔ رسول کی ذات کے ساتھ ہمارا وہ تعلق ہو جو تعلق ہمیں ایمان کے حوالے سے مضبوط و مستحکم کرتا ہے۔ بیر روما کے مدینے میں خریدنے کی بات آتی ہے، عثمان غنی چپکے سے اٹھ کر کنواں خرید دیتے ہیں، اور پتہ تب چلتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما کو خرید کر غریب لوگوں کے لیے، مدینے کے غریب لوگوں کے لیے اس کا پانی جو ہے وہ بالکل مفت جو ہے پیش کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے عثمان کو دیکھ لے۔ پھر غزوہ تبوک کے موقع پر جب کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا غزوہ تبوک کا، جیش الاسرا اسے کہتے تنگی کا لشکر، حالات بہت سخت تھے، معاشی حالات تنگ دستی تھی، اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک پر جانے کا ارادہ، مصمم ارادہ فرمایا کہ وسائل بہم پہنچانے والی وہ ذات ہے، وہ وسائل عطا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تنگ دستی کے ماحول میں جب لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، 1000 دینار یعنی 1000 تولہ سونا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ ان دیناروں کو الٹ پلٹ کر یوں ارشاد فرما رہے تھے کہ آج کے بعد کوئی چیز بھی عثمان کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ عثمان جنت میں جائے گا، عثمان جنتی ہے، کوئی چیز عثمان کو جو ہے وہ نہیں روک سکتی ہے جنت میں جانے سے۔ جگہ جگہ پر جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، آپ ہمیشہ اپنا مال رسول اللہ کی خدمت میں بس پیش کرتے رہے۔ یہ نہیں سوچا کہ مال کم ہو جائے گا، یہ میں فلاں جگہ پر دے رہا ہوں تو مال ختم ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میری آمدنی جو ہے اس میں کمی آ جائے گی، نہیں، عشق ہے، یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ وفا، رسول اللہ کی ذات کے ساتھ وفا کی باتیں ہیں، یہ عقل کی باتیں نہیں ہیں، یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ عقل سے اوپر کی باتیں ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، عقل تیری سپر ہے، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
پھر یہ عشق والے جو ہیں پھر یہ کہتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ دنیا کے وسائل، دنیا کی چیزیں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ دنیا کی عزت، یہ آخرت کی عزت مال و متاع کے ذریعے سے نہیں ہے، محبت مصطفیٰ کے ذریعے سے، عشق خدا اور رسول کے ذریعے سے ہے. ہم یہ درس بھول گئے ہیں، ہم ان صحابہ کی سیرتوں کو بھول گئے ہیں کہ یہ لوگ، ان کا جو بنیادی نقطہ زندگی تھا وہ اللہ سے محبت تھا، رسول سے محبت تھا، اللہ کی ذات کے ساتھ عشق تھا، رسول کی ذات کے ساتھ عشق تھا. آج قدم قدم پر ہم کہتے ہیں ہمیں اگر یہ کیا تو معاشی طور پر نقصان ہوگا، یہ کیا تو معاشی طور پر نقصان ہوگا، ادھر گئے تو معاشی طور پر نقصان ہوگا، ادھر گئے تو معاشی طور پر نقصان ہوگا. ہم نے معیشت کو خدا بنا لیا ہے، ہم نے وسائل زندگی کو خدا بنا لیا ہے، اور یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ، اللہ کی ذات پر کامل یقین ہمارے اندر سے اٹھ گیا ہے. ہم ہر چیز کو معیشت کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو معیشت کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں، چاہے ہمیں نقصان ہوتا ہے چاہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. معاشی نقطہ نظر قرآن و سنت سے اولیت حاصل کر چکا. بدقسمتی کے مسلمان کی زندگی میں آج حیرانگی کی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ معیشت اس حد تک جو ہے وہ رس بس چکی ہے کہ ایمان کہاں ہے. ہم یہ کبھی کسی شخص کو، دوست کو، بھائی کو، بہن کو کیا آپ سنتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا یہ کام کرنے کی؟ میں نہیں کہتا، آپ نہیں کہتے، ہم سب نہیں کہتے. ہم نہیں کہتے کہ ہمارا ایمان ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا. ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کیا تو معاشی طور پر بہت کمزور ہو جائیں گے. ممالک کی بات کرتے ہیں تو معاشی طور پر بہت کمزور ہو جائیں گے. بھائی ایمانی طور پر کمزور ہونے سے قومیں کمزور ہوتی ہیں، اندر کا یقین جب ختم ہوتا ہے تو تب قومیں کمزور ہوتی ہیں. معاشیات تو کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی بری ہوتی ہے.